افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. حضرت نوح نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اچھا، استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ استغفار کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو اللہ بھیجے گا آسمان کو تمہارے اوپر مدرارا، موسلا دھار، آسمان موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ یہ تمہیں استغفار کا دنیاوی فائدہ ہوگا۔ استغفار کا اخروی فائدہ تو ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور انسان جو ہے وہ آخرت میں اللہ کی جنتوں کا حقدار بنے گا اگر انسان دل سے استغفار کرے۔ لیکن استغفار کے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ استغفار کرنے سے انسان کی دنیا اور دنیا کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، تمہیں بخش بھی دے گا تمہارے گناہ، جس کا تمہیں اخروی فائدہ ہوگا، اور وہ دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اس استغفار کے نتیجے میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ یعنی اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ گناہ بھی معاف کریں گے اور اللہ تمہارے لیے باغات کثرت کے ساتھ تمہیں دیں گے، اور وہ باغات بھی ایسے ہوں گے جن باغات کے اندر چشمے اور نہریں جاری ہوں گی۔ باغ کے اندر اگر چشمہ موجود ہو تو سیراب کہاں سے کرنا ہے، اس کو پانی کہاں سے دینا ہے، یہ مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے۔ پرانے زمانے میں زیادہ تر لوگ جو مالدار ہوتے تھے ان کے پاس باغ ہوتے تھے، اور باغ بھی ایسے جن کے باغوں کے اندر سے چشمے جاری ہیں، نہریں جاری ہیں۔ تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ لوگوں کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں ان باغات کے اندر جاری ہوں گی۔ یہ تمہیں استغفار کے دنیاوی فوائد ہوں گے۔ تو استغفار کرنے سے انسان کے اخروی فوائد تو ملتے ہی ملتے ہیں، دنیا کے فوائد ملتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا اگرچہ ان میں کچھ ضعف ہے، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیتے، ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اس کے لیے۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں استغفار کے نتیجے میں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو ہاں، یہ بھی استغفار میں شامل ہے، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار میں شامل ہے۔ زیادہ بہتر اگر آپ نے استغفار کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ کو اللہ کے اسماء اعظم کے ساتھ پکاریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار بڑا جامع ہے، اس کے اندر استغفار بھی ہے اور اللہ کے اسماء اعظم بھی ہیں، الحی القیوم۔ اور جو بندہ یہ 3 دفعہ استغفار کرے اس کی بڑی فضیلت ہے، بعض احادیث میں مجھے وہ یاد نہیں ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نبی اس کی خاص فضیلت ہے، مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے کوئی اگر چیز تھی بھی تو اللہ نے وہ اگلی پیچھے ساری معاف کر دی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم شمار کیا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں آپ 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان، بعض لوگوں کو شیطان کی طرف سے بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے، میرے تو گناہ ہی نہیں ہے، ایک انسان کے میں نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے، مجھے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے؟ تو استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتا، استغفار انسان کے گناہ ہوتے ہیں، ویسے تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، جتنا مرضی سمجھے میرے گناہ نہیں ہوتے، اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ مغالطہ ہو میرے گناہ نہیں ہیں، وہ پھر بھی استغفار کرے۔ تو استغفار ایک باقاعدہ عبادت ہے، اور اس استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی۔ استغفار جب اس کو دعا پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ لیں اس کو۔ اگر آپ مجھے یاد دلائیں گے تو میں آپ کو گروپ میں، واٹس ایپ گروپ پہ وہاں شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ، قرآن و حدیث گروپ میں نا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ یاد کر لیجئے، یہ 3 دفعہ
کم از کم، اور زیادہ جتنا بھی پڑھنا ہے. اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر علیہ السلام کے دور میں قحط ہوا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ نکلے نماز استسقاء کے لیے، نکلے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بارش ہو جائے. تو حضرت عمر نکلے استسقاء کے لیے. اب انہوں نے جب دعا مانگی تو کیا کیا، فلم یزد علی الاستغفار، بس وہ اس دعا کے اندر استغفار ہی پڑھتے رہے، کوئی دعا نہیں کی استغفار کے علاوہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے، اور پڑھتے پڑھتے واپس لوٹ گئے حتی رجع، کوئی مزید دعا نہیں پڑھی. تو ان سے کسی نے کہا ما رأینا کا استسقیت، اے عمر آپ تو بارش کی دعا مانگنے نکلے تھے، آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، آپ بارش کی دعا کرنا ہی بھول گئے، آپ تو استغفار ہی کرتے رہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں لقد طلبت المطر بمجادیح السماء، میں نے تو اللہ سے بارش کی دعا کی ہے. مجادیح یہ آسمان کی وہ جگہ ہیں جہاں سے، یعنی عرب لوگ سمجھتے تھے وہاں سے بارش ہوتی ہے، ان جگہوں سے اللہ بارش برساتے ہیں. میں نے تو اللہ سے بارش کی دعا کی ہے آسمان کی ان جگہوں سے جہاں سے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. الذی یستنزل بہ المطر، جہاں سے بارش اترتی ہے، میں نے تو اللہ سے وہ دعا کی ہے، استغفار کے علاوہ کوئی دعا نہیں کی تھی. حضرت عمر کا کہنے کا مطلب ہوا کہ استغفار سے ہی تو بارش برسے گی. اور پھر حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، جو ہم پڑھتے ہیں. اور پھر وہ سورہ ہود والی یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارے اوپر موسلا دار بارش برسائیں گے. تو استغفار سے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، میری اولاد نہیں ہوتی، اس کو کہا استغفار کرو. کوئی آیا میں بہت غریب ہوں، اس کو کہا استغفار کرو. کوئی آیا کہ جی جو ہے وہ بیمار ہوں، استغفار کرو. جتنے لوگ آئے 4-5 لوگ آئے، سب کو استغفار کی بات ہی کرتے رہے. تو کسی نے پوچھ دیا شاگردوں میں سے حضرت آپ سب کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی آیتیں پڑھ دی قرآن کی. انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سنو، استغفار کے یہ سارے فوائد ہیں. استغفار کرنے سے بارشیں بھی ہوں گی، استغفار کرنے سے مال بھی ملے گا، بیٹے بھی ملیں گے، باغات بھی ملیں گے، اور ان کے اندر نہریں بھی جاری ہوں گی. اچھا، یہ جو دعوت ہے نا، دعوت کے اندر ترغیب و ترہیب ہوتی ہے. ایک تو امید دلائی جاتی ہے تم یہ کام کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے یہ فوائد ہوں گے. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی کہ اپنے گناہوں کو معافی مانگو اور توبہ کر لو اللہ سے، اور نیکی کی طرف پلٹ آؤ تو تمہیں یہ دنیاوی فائدے ہوں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں ترغیب سے فائدہ نہیں ہوتا، پھر انہیں ڈرانا چاہیے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ترہیب سے کام لیا. ایک ترغیب ہوتی ہے کسی کو امید دلانا، رغبت دلانا، ایک ہوتی ہے ترہیب، ڈرانا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ترہیب سے کام لیا. اگر جب ترغیب سے فائدہ نہ ہوا تو فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے وقار کی امید ہی نہیں رکھتے. اللہ کا کتنا وقار ہے اور اللہ کی کتنی عظمت ہے تمہیں پتہ ہی نہیں. اللہ کی طرف سے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ترغیب کی بات کر رہا ہوں، امید کی بات کر رہا ہوں، تم نہیں سن رہے. تو پھر اللہ کی عظمت کا ہی دھیان کر لو، اللہ کی ہیبت کا ہی دھیان کر لو. اللہ تو رب السماوات والارض ہے. یہ اب ترہیب کی بات ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ اب ترہیب کی آگے آیتیں ہیں، پیچھے ترغیب کی آیتیں ہیں. وقت ختم ہو گیا، اسی باری بس کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.